کہانی ایک حسین مگر بے بس لڑکی عالیہ کی ہے جو اپنی سوتیلی ماں نوشابہ اور سوتیلی بہن ماہین کے رحم و کرم پر ہے۔ عالیہ کی ماں بچپن میں ہی گزر گئی تھی اور اس کے والد نے دوسری شادی کر لی مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا اور وہ بھی جلد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تب سے عالیہ کا ہر دن عذاب میں بدل گیا۔ نوشابہ کے نزدیک عالیہ صرف ایک نوکرانی تھی۔ وہ اسے صبح سے رات تک کام کرواتی، کبھی جھاڑو، کبھی برتن، کبھی کپڑے دھلوانا تو کبھی کھانے پکوانا۔ اگر کبھی عالیہ سست ہو جاتی یا کوئی غلطی کر بیٹھتی تو نوشابہ کا ہاتھ فوراً اٹھ جاتا۔ یہ گھر تیرا نہیں ہے تو یہاں بس کام کے لیے ہے، وہ ہر روز یہی الفاظ سنتی۔ ماہین نوشابہ کی بیٹی بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ وہ ہر وقت خوبصورت فنراکس، میک اپ اور فیشن میں لگی رہتی۔ روزانہ نئے نئے کپڑے پہنتی، ہر تقریب میں دلہن کی طرح تیار ہوتی، اور عالیہ اسے تو بس ماہین کے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے ملتے تھے۔ جب عالیہ کوئی شکایت کرتی تو نوشابہ آگے سے ہنس کر کہتی، تو اس قابل ہی نہیں کہ اچھے کپڑے پہنے۔ ماہین کے دوست جب گھر آتے تو وہ عالیہ کو نوکرانی کی طرح ان کے سامنے کھڑا کر دیتی۔ دیکھو، یہ ہماری گھر کی ملازمہ ہے، یہ ہمارے سارے کام کرتی ہے۔ وہ اور اس کی سہیلیاں ہنسنے لگتی اور عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یہ سب عالیہ کی زندگی کا معمول بن چکا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں کی ظالمانہ فطرت کے پیچھے ایک خوفناک راز چھپا ہے۔ ایک دن عالیہ نے نوشابہ کو کسی سے خفیہ بات کرتے ہوئے سنا، جب تک وہ اس گھر میں رہے گی مجھے ڈر لگا رہے گا۔ اگر اسے حقیقت معلوم ہو گئی تو سب برباد ہو جائے گا۔ عالیہ حیران رہ گئی۔ کون سی حقیقت؟ کیا اس کے والد کی موت اتفاقیہ نہیں تھی؟ شہر کے ایک مشہور بزنس مین کی دعوت پر نوشابہ اور ماہین ایک بڑی تقریب میں گئی تھیں۔ عالیہ کو حکم ملا کہ وہ پورا گھر صاف کرے۔ جب وہ اسٹور روم میں پہنچی تو اسے ایک پرانا صندوق ملا جس میں ایک زرد پڑا خط تھا۔ جب عالیہ نے وہ خط پڑھا تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ میری پیاری بیٹی عالیہ، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو جان لو کہ تم اس گھر کی اصل وارث ہو۔ نوشابہ نے دھوکہ دے کر سب کچھ ہتھیا لیا ہے۔ تمہارا حق اس دولت پر ہے، نہ کہ اس ظالم عورت کا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں میرا ایک دوست تلاش کرے گا جو تمہیں انصاف دلائے گا۔ یہ خط اس کے والد کا تھا۔ عالیہ کو سب سمجھ آ چکا تھا۔ وہ صرف ایک نوکرانی نہیں تھی بلکہ اس گھر اور جائیداد کی اصل مالک تھی۔ اس کے والد کے ایک پرانے دوست جو ایک وکیل تھے اس کی مدد کے لیے موجود تھے۔ عالیہ کی زندگی ہمیشہ سے مشکلات سے بھری رہی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نوشابہ اور سوتیلی بہن ماہین نے اسے ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا۔ جہاں ماہین دن بھر مہنگے کپڑے اور جیولری میں لپٹی رہتی، ہر وقت میک اپ کر کے فیشن کی باتیں کرتی، وہیں عالیہ کو پرانے بوسیدہ کپڑے پہننے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو نوشابہ حکم دیتی، جاؤ اندر چھپ جاؤ، تمہاری موجودگی ہماری عزت پر دھبا ہے۔ عالیہ نے بچپن سے یہی سنا تھا کہ وہ کسی محبت کے قابل نہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر رہے گی، لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ نوشابہ اور ماہین کے لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک مسئلہ تھا جو ان کے دل میں آگ کی طرح جل رہا تھا۔ ہر رشتہ عالیہ کو پسند کر لیتا تھا۔ جب بھی کوئی لڑکے والے آتے وہ پہلے ماہین کو دیکھنے آتے، لیکن پھر عالیہ پر نظر پڑتے ہی وہ اسی کی تعریفیں شروع کر دیتے۔ عالیہ کی قدرتی خوبصورتی، معصومیت اور سادگی ہر کسی کو متاثر کر دیتی۔ یہ بات نوشابہ اور ماہین کو برداشت نہیں تھی۔ ان کا غرور چکنا چور ہو جاتا اور وہ عالیہ سے اپنی خفت کا بدلہ لیتی تھیں۔ کبھی اسے کھانے کے بغیر سونے پر مجبور کرتیں، کبھی زبردستی سخت کام کرواتی یہاں تک کہ اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے، کبھی مہمانوں کے سامنے اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتیں۔ ماہین کو جلن ہو رہی تھی، اس نے عالیہ کو بدنام کرنے کی ایک چالاکی بھری سازش تیار کر لی۔ ایک دن نوشابہ کے ایک امیر دوست اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تھے اور ان کا بیٹا حیدر ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ ماہین نے موقع دیکھ کر اپنی ماں کے ساتھ سازش کی۔ جب حیدر کی والدہ عالیہ کو دیکھنے آئیں تو ماہین نے گھر میں موجود ملازمہ سے رشوت دے کر جھوٹا الزام لگوایا کہ عالیہ کسی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب عالیہ نے یہ سنا تو وہ حیران رہ گئی، یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مگر نوشابہ نے غصے سے کہا، بس مجھے اور شرمندہ نہ کرو، ہم نے تمہیں اب تک چھپا کر رکھا تھا، لیکن تم تو گھر کی عزت برباد کرنے پر تلی ہو۔ حیدر یہ سب دیکھ رہا تھا مگر وہ ایک سمجھدار آدمی تھا۔
اسے نوشابہ اور ماہین کی چالاکی فوراً سمجھ آ گئی۔ اس نے خاموشی سے اس معاملے کی تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ حیدر نے اپنے آدمیوں کو بھیجا اور ملازمہ سے سچ اگوایا۔ جب حقیقت سب کے سامنے آئی کہ یہ سب ماہین کی چالاکی تھی تو حیدر کے والدین کو شدید غصہ آیا۔ وہ فوراً نوشابہ کے سامنے آ گئے اور کہا، تم نے اپنی ہی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگایا۔ تم لوگ اپنی دولت اور غرور میں اس حد تک گر گئے ہو؟ یہ سنتے ہی نوشابہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور ماہین کی زبان گم ہو گئی۔ حیدر نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں عالیہ جیسی عزت دار اور نیک دل لڑکی کو اپنانا چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس نے کتنی تکالیف جھیلی ہے۔ پھر عالیہ نے وہ خط ان کو دکھایا اور وکیل کو بھی بالا لیا اور کہا کہ میرے باپ کو مارنے والی بھی تم ہو اور یہ گھر بھی میرے نام ہے، اب نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر نوشابہ اور ماہین کو بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ اپنی ہی چالاکیوں میں پھنس چکی تھیں۔ عالیہ کو اس کا اصل مقام مل گیا تھا۔ اب وہ کسی کی نوکرانی نہیں بلکہ ایک عزت دار اور خوشحال زندگی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اگلی کہانی کس بارے میں ہونی چاہیے؟ اپنی پسندیدہ کہانی کا آئیڈیا کمنٹ کریں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔